بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں اپنی خوشی سے مر جاؤ۔ تاڑی مار اڈانا باہو، اساں آپ اڈن ہارے ہو۔ بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں، ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے۔ تو ہم تو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ موت جو ہے یہ وصال کا ایک ذریعہ ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ شرح کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ شرح قرآن مجید کی 94 نمبر صورت ہے۔ 8 آیات ہیں اس میں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس صورت میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب انسان ایک کام سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ محنت اور عبادت میں لگ جائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ یہ صورت ہمیں صبر، محنت، امید اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ شرح کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس کی تفسیر ہے، اس سوال سے کلام کا آغاز اور پھر بعد کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آ رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الانعام آیت نمبر 125 میں فرمایا، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرمایا، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو۔ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے اور وہی عقائد، وہی اصول، اخلاق، تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایت بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ نمبر 2 سورہ شعراء آیت نمبر 12 to 13 میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ
نبوت کے منصب عظیم پر مامور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، یعنی میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 اور 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنہا کفر کی ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو، اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حنیفیت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی۔ اس کی تشریح ہم تفہیم القرآن جلد 4 سورہ سجدہ حشر نمبر 5 میں کر چکے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلجان کو دور کر دیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اولو العزمی اور وہ وسعت قلب عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی سر و سامان اور ظاہراً کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کے بغیر اسلام کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں، مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ اس راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں اور کوئی طاقت آپ کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی ہے تو آپ ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہی ہیں۔ بعض مفسرین نے شرح صدر کو شق صدر کے معنی میں لیا ہے اور اس آیت کو اس معجزہ شق صدر کا ثبوت قرار دیا ہے جو احادیث کی روایات میں بیان ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معجزے کے ثبوت کا مدار احادیث کی روایت ہی پر ہے، قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے شرح صدر کو کسی طرح بھی شق صدر کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ محققین کے نزدیک اس آیت میں شرح کو شق صدر پر محمول کرنا ایک کمزور بات ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار میں تیری نعمتوں کے زائل تیری عافیت کے بدل جانے،
تیری اچانک پکڑ اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ پاک، آج کے دن ہم سب کے لیے خیر و عافیت والا بنا دے۔ اے پروردگار، ہمارے سارے معاملات درست فرما دے، ہمارے گھروں میں امن و سکون، پیار و محبت، اتفاق و اتحاد، خیر و برکت اور خوشحالی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔